علی تنہا کا افسانہ بھول کی گھنٹیاں سنا رہی ہیں بہجت جیلانی۔ کیا ادھر سیکیورٹی گارڈ نے چھپک کر دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر فائر کر دیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بندر ڈور بیل بجا کر دوڑ گیا۔ ساتھ والے گھر میں اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2-4 برسٹ مارے، لوگ تھر تھر کانپتے باہر نکلے کہ شاید ڈاکوؤں نے لوگ مار دیے ہیں، مگر یہ سن کر حیران رہ گئے کہ گھنٹی بجانے والا بندر ہے۔ اب لوگوں کو اور طرح کے خوف نے آن گھیرا کہ یہ بندر کون لاتا ہے، یہ بندر ہے کیا؟ لوگوں نے طرح طرح کے طریقے آزمائے، مگر اس کے باوجود 8ویں دن رمضان ٹھیکیدار کے گھر وہی ہوا جو دوسرے بھگت رہے تھے، الٹا اس کی جوان سال بیٹی کو گولی مار گئے۔ کتنے دن بدر ٹاؤن میں لوگ رات رات بھر جاگ کر گزارتے رہے۔ چڑچڑاہٹ اور ڈر نے یہ حال کر دیا کہ لوگوں نے گھر چھوڑنا شروع کر دیے۔ اونے پونے کچھ تو بیچ گئے، اور جن لوگوں نے کرائے پر گھر چڑھائے حیران ہوئے کہ وہاں عجیب لوگ آن بسے ہیں۔ زلفاں بیگم کی 2 کنال کی کوٹھی میں پوری بستی آن کے آباد ہو گئی ہے۔ بیچاری کیا کرے، چپ ساتھ کے سر پیٹ لیا۔ لطف یہ ہے کہ کرایہ دار آنے کے بعد ڈاکے کی وارداتیں تھم گئیں۔ ڈاکٹر عبدالحلیم واحد آدمی تھا جو بدر کالونی میں ہونے والے طوفان سے کافی عرصہ بچا رہا، مگر کیا بچا؟ جب پچھلے منگل کو صبح اٹھا تو دیکھا کہ اس کی نوکرانی گراج کے اندر خون میں لت پت پڑی ہے۔ جوان جہان کوئی 1 سال سے کام کر رہی تھی، اس کے سر میں 3 گولیاں ماری گئیں، مگر یہ واردات کس وقت ہوئی، کیوں ہوئی، کچھ سر پیر اس کا ملا نہیں۔ اسے شاید گھنٹی کی آواز نے جگایا ہو، مگر سوال یہ ہے کہ گارڈ کے ہوتے اس نے دروازہ کیوں کھولا؟ باہر کا مین گیٹ تو بند تھا، مگر گراج کے ساتھ والا کمرہ جس میں اس کی رہائش تھی کھلا ہوا تھا۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے گھر سے تنکا بھی لے کر نہیں گئے۔ وہ کنواری تھی، گیہوں رنگت اور گدرائے جسم والی، ناک میں بولتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے اس کے قتل کے بعد 1000 سراغ لگائے، مجال ہے کچھ پتہ چلا ہو۔ کئی دن بعد پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں ایک گینگ کو پکڑا جس میں 2 لڑکوں نے ڈاکٹر عبدالحلیم کی نوکرانی کے قتل کا بھی اعتراف کیا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے جو یہ علاقہ چھوڑ چکا ہے ایک بار بتایا، بڑی چاہ سے گھر بنایا تھا، مگر ہوا یہ کہ نوکرانی والے کمرے سے 2 ماہ بعد رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بہت زور مارا کہ اس نئے عذاب کے بارے میں معلوم ہو کہ کیا ہے، مگر سراغ نہ ملا۔ ہوتے ہوتے نوکر مارے خوف کے گھر سے بھاگتے گئے۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر عبدالحلیم کا گھر کرائے پر لیا انہیں اس وقوعے سے بے خبر رکھا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، مگر حد یہ ہے کہ ان کے آتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ نہ نوکرانی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آئیں، نہ گھنٹیاں بجی، اور تو اور پورے بدر ٹاؤن میں وارداتیں ہی دم توڑ گئیں۔ یہ لوگ خاصے مالدار اور مہذب تھے، لوگوں نے 1000 باتیں بنائیں، مگر کچھ ثابت نہ ہوا کہ ان کے آتے ہی امن کیسے بحال ہوا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے بھی زور لگایا کہ ان کی سرگرمیوں کو غور سے چیک کیا جائے، مجال ہے جو رتی بھر ان پر کسی قسم کا شک گزرتا ہو۔ وہ کاروبار میں مست ڈاکٹر کے گھر میں بے حد خوش الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں کی آوازیں، کہاں کی گھنٹیاں۔ یہ سب کچھ چوروں کی وجہ سے خوف تھا، ڈر تھا جو گھروں میں بھی لوگوں کے اندر پھیلتا رہا۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی، ان کا کاروبار اس دوران میں خوب پھلا پھولا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے کئی بار سوچا کہ گھنٹیوں کی قیامت تو ایک بھول تھی، ایک خواب تھا، نہ رہا، اب اپنے گھر جانا چاہیے۔ اس نے کرایہ دار کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا، مگر اس دوران میں ایک رات کیا ہوا کہ گیٹ کے اندر ایک بوڑھا بندر مرا پڑا۔ وہ کب آیا، گھر کے اندر کیسے داخل ہوا، کیا اس نے گھنٹی بجائی، یہ دوسرا بندر تھا؟ ایک بار پھر وسوسوں کا راج پورے علاقے میں پھیل گیا۔ وہ جو ڈاکٹر عبدالحلیم کے گھر میں بہت خوش باش کئی برسوں تک رہے، انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ عبدالحلیم جب دوبارہ گھر میں اترا تو اس نے کئی تبدیلیاں کی تاکہ ماحول بدل جائے، کیونکہ اسے گھر کے در و دیوار سے ایک انجانا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ڈور بیل اس نے ہٹا دی تھی تاکہ کچھ بھی ہو کم سے کم موت کی اس آواز سے تو جان چھوٹی رہے۔ اس دوران میں بدر ٹاؤن بھی خاصا بدل گیا، کتنے پلازے بن گئے اور پرانے لوگ اکا دکا ہی نظر آیا کیے۔ جو کوٹھیاں بیچ گئے تھے دوبارہ کبھی نہ آئے۔ گھنٹیاں اب ایک قصہ کہانی ہے، شاید ایک بھول تھی یا تباہی کا اشارہ۔ اس دنیا میں دیر تک کچھ نہیں رہتا، ہر شے پر وقت اپنا نقش و نگار بنا کر چلتا بنتا ہے۔ زندگی میں نئی چہل پہل نے پرانے زخم مٹا دیے، جب زخم کھانے والے ہی نہ رہے تو اس کا ذکر ہی کیا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا لڑکا جو باہر سے ڈگری لے آیا ہے، اتوار کو سویا ہوا تھا کہ پو پھٹے اس نے بار بار گھنٹی بجتے سنی۔ بیزار ہو کر اٹھا، گارڈ یا نوکر باہر کیوں نہیں گئے؟ آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر آیا، چاہا کہ گیٹ کھولے مگر اسے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ خاموشی سے لوٹنے لگا کہ گیراج سے آواز آئی، جا رہے ہو اتنی جلدی؟ اس نے تڑپ کر گردن موڑی۔ یہ آواز ایک ایسی عورت کی تھی جو آواز دے کے آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتی رو رہی ہو۔ کان دھر کے کامران نے غور کیا، مگر جیسے ہی وہ رکا ہچکیوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ گیراج کے اندر آیا جہاں تینوں گاڑیوں پر ترپال پڑا ہوا تھا اور ہر طرف موت کا سناٹا۔ کچھ دیر بعد آذانوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ یہ شدید گرمیوں کے دن تھے،
اس نے گھنٹیوں اور رونے کے بارے میں بہت سوچا، چاروں کھونٹ پھرتا رہا، مگر کچھ اندازہ نہ ہوا کہ دوبارہ عذاب کیوں اور کیسے شروع ہوا۔ کمرے میں دیر تک ان واقعات پر غور کرتا رہا جو ماضی میں گزر گئے تھے۔ ایک نسل تقریباً بوڑھی ہو گئی تھی، کئی لوگ مر کھپ گئے، مگر ایک بار پھر آفت کہاں سے دوبارہ لوٹ آئی۔ جان بوجھ کر اگلی صبح اس نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ بیڈ روم میں آتے ہی ایک انجانے وہم نے آن گھیرا۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح جلدی بیدار ہو گیا، ورنہ عام طور پر 10 بجے تک سویا رہتا تھا۔ 9 بجے کے قریب گھر کے اندر سے چیخیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ اس کی بیوی نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا۔ باہر دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا اس کا والد رات قتل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کامران ہکا بکا۔ وہ جب صبح اٹھا تھا تو سوائے گھنٹی بجنے کے کچھ بھی معمول کے خلاف نہیں تھا۔ پھر قیامت کیسے ٹوٹ پڑی؟ اس نے جب 4 بجے صبح کی انہونی باتوں کا تذکرہ خاندان والوں سے کیا تو اس کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ذیشان نے حیرت سے پوچھا، لیکن پاپا نے تو دوسری بار آتے ہی ڈور بیل ہٹوا دی تھی، پھر گھنٹی کہاں سے بج اٹھی؟ وہ دنوں مہینوں تک اس حادثے کے صدمے سے باہر نہ آ سکے۔ کوٹھی ہمیشہ کے لیے انہوں نے چھوڑ دی اور اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ ڈاکٹر کامران ہر چند شہر کا سب سے بڑا آرتھوپیڈک سرجن ہے۔ دراز قد، ہلکی بھوری مونچھیں میں اس کا چوڑا چکلا چہرہ جس پر ہر وقت سنجیدگی براشتی ہے، اب اداسی کی جھلک بھی دکھلائی پڑتی ہے۔ اسے اپنے شفیق والد کی ریزہ ریزہ ہڈیاں یاد آتی رہیں جو برس نے فرش پر بکھیری تھیں۔ اسے قدرت نے ہڈیاں جوڑنے میں جو مشاقی اور ہنر دیا تھا، اس کی اتنی شہرت کے باوجود وہ اپنے والد کے لیے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کی بیزاری کی دوسری وجہ بعض اوقات دوسروں کے دفتر میں بجنے والی بیل ہوتی۔ دیر تک بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ اس کا بس چلتا تو تمام شہر کی گھنٹیاں اتروا کر دریا میں پھینکوا دیتا۔ دنیا میں کیا کچھ بدل رہا ہے سوائے گھنٹیوں کے؟ بیٹھے بٹھائے معمول کے آپریشن کے بعد ایپرن بدل کر اس نے ڈاکٹر دردانہ سے پوچھا، گھنٹیاں کیا مطلب؟ ڈاکٹر یہ کیا بات کی آپ نے؟ کیا بات کی میں نے؟ اس نے ڈاکٹر دردانہ کی بڑی سیاہ چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ ڈاکٹر دردانہ کو اندازہ نہ تھا کہ وارڈ کا نہایت ذہین سرجن بے سروپا سوال پر اتنا سنجیدہ ہوگا۔ وہ جواب میں چپکے سے ڈاکٹر کامران کے کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر کامران آپ ہی آپ ہنس رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جس روز گولڈن ہال میں خود کش حملہ ہوا اور بے شمار زخمیوں کو اسپتال میں لایا گیا، اسے یقین تھا کہ حملے سے پہلے گھنٹی بجی ہوگی۔ زخمیوں میں 2 دہشت گردوں کو بھی داخل کروایا گیا تھا جن کے نچلے دھڑ گولیوں نے ریزہ ریزہ کر دیے تھے۔ اس خطرناک اور طویل آپریشن کے بعد دفتر میں بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی سے بے آرام ہو کر اپنے اسسٹنٹ کو ان سے بات کرنے کے لیے کہا۔ دوسری طرف سے جو لوگ بات کر رہے تھے ان کے لہجے سے اٹھی ہوئی آگ سے گھبرا کر اسسٹنٹ ڈاکٹر نے ریسیور رکھ دیا اور پریشانی میں کہا، ڈاکٹر صاحب یہ مارنے کی تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو جلد اٹھا لے جائیں گے اور جو سامنے آیا ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ یہ تو آگ سے کھیلنا ہے سر، انہیں تو ہمارے گھروں بچوں ہر شے کا علم ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ گفتگو کے دوران میں 2 پولیس افسروں کے ہمراہ ان کا عملہ اندر آ گیا اور انہیں کچھ سہارا ملا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، پھر بھی احتیاط کریں۔ ناٹے قد کے درشت چہرے والے پولیس افسر نے انہیں اپنی حفاظت اور دوسری خفیہ باتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کی بھاری کڑکدار آواز سے پورا دفتر بھر گیا۔ ڈاکٹر کو معلوم پڑا کہ اس کی بوجھل بھاری گونجدار آواز نے اس کے اندر سوراخ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر دردانہ فائل پر لکھتے لکھتے پولیس افسر کے ماتھے پر زخم کے گہرے نشان اور پتلے ہونٹوں میں چبا چبا کر باتوں کے مرغولوں کو ایک طرف پھینکتی رہیں۔ اس نے مجرموں کے نیٹ ورک اور ان کے خطرناک کاموں کے بارے میں لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ ڈاکٹر کامران نے درمیان میں اسے مزید گفتگو سے ٹوکا اور بڑی دھیرج کے ساتھ پولیس افسر سے بولا، اب ہمیں اور بہت سارا کام کرنا ہے نوجوان، تو اب اجازت؟ اوکے سر۔ وہ سب پر معنی خیز نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کامران نے گاؤن پہن کر فون پر دیر تک اپنے باس سے باہر جانے کے بارے میں گفتگو کی اور دردانہ سے کمپیوٹر پر رخصت کی درخواست لکھوا کر باہر نکلنے لگا۔ 1 ماہ کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں، اس آفت سے کون نپٹے گا سر؟ اس نے مسکرا کر دردانہ، ڈاکٹر بلوچ اور دوسروں کو ضروری ہدایات دے کر رخصت چاہی اور گھر آ گیا۔ بیوی اور بچوں سے مشورے کے بعد ملک سے باہر جانے کی بجائے وہ اپنے آبائی شہر چلا گیا تاکہ سینکڑوں من ذہنی بوجھ کو اتار سکے۔ اسے اپنے شہر میں آ کر قدم قدم پر والدین کی یاد آتی رہی۔ 2 بیگھوں پر پھیلے پرانے مکان میں اس کا بڑا بھائی رہ رہا تھا۔ وہ مردم بیزار اور گوشہ نشین آدمی تھا، پکے گانے سننے کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ یہ خزاں کے دن تھے۔ خاموشی اور ماضی میں اونگتے در و دیوار سے گہ دنوں کے چہرے اور اداسی جھانک رہی تھی۔ طویل دالان کے سرخ پھولدار فرش پر جا بجا کرسیاں، 3 پھیکے رنگوں والی میزیں اور جالی والے پہلے دروازے کے باہر 8 مٹی سے اٹے ہوئے خالی پنجرے پڑے تھے۔ 5 پنجروں میں 1 میں پیلے طوطے اور 3 میں کالے تیتر تھے۔ پچھلی سردیوں میں ایک رات ڈاکٹر کے بھائی نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان خالی ہے اور یہ پرندے پر پھیلائے اڑان بھرتے ہی گر جاتے ہیں۔
صبح اٹھتے ہی اس نے 8 پنجرے کار میں رکھوائے اور شہر سے دور نہر کے کنارے تمام پرندوں کو آزاد کر دیا۔ ڈاکٹر کامران نے خالی پنجروں کو دیکھ کر بھائی سے کہا، انہیں کہیں دور پھینکوا دو، کیوں گندگی پھیلا رکھی ہے؟ ہاں، اسٹور میں رکھواتا ہوں، مگر بھائی ان پنجروں میں جو خواب رہتا ہے اسے کہاں رکھوں؟ ڈاکٹر کامران نے سر جھکا کر بھائی کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر سے باہر نکل کر ڈیڑے میں آ گئے۔ 5 پرانی طرز کے محراب دار کمروں کے باہر بالکل سامنے 10-12 پرانے آم کے پیڑ تھے اور گرد آلود کیاریوں میں مغلائی باغ، چنبیلی اور جوہی کے بوٹے پانی کی کمی کے سبب مرجھائے ہوئے تھے۔ باغیچے میں آم کے پرانے سیاہ درخت شام کے بعد ہمیشہ ڈراؤنے لگتے۔ بعض اوقات آم کے جھنڈ کے بیچوں بیچ مشرق میں کھڑے شاہ بلوت کے پیڑ سے اسے چہرے اترتے نظر آنے لگتے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سے ایک دن اس کا ذکر کیا۔ وہ زور سے کہکا لگا کر بولا، آخر میرے بھائی ہونا، میرے تمہارے عذاب ایک سے ہیں، یہ صرف ہم دونوں کو نظر آتے ہیں، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ تو عجب اسرار ہے بھائی، پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پہلے گھنٹیاں بجانے والے بھی نہیں تھے، پہلے موت بھی گلی گلی کہاں پھرتی تھے۔ تمہیں دادا جی کا وہ قصہ یاد ہے جب گراموفون پر کالے خان کا راگ سنتے انہوں نے ہم دونوں سے کہا تھا؟ یاد آیا؟ ہاں یاد ہے، کہا تھا ایک شے کے پیچھے ایک اور شے ہے، ہر راگ کے پیچھے ایک اور راگ ہے، ایک موسم کے پیچھے ایک اور موسم ہے، ایک اور۔ ہم کتنا ہنسا کرتے تھے کہ ہر شے کے پیچھے بھلا ایک اور شے کیسے ہو سکتی ہے۔ اس وقت بے وقت کی راگنی معلوم ہوتی تھی۔ تنہائی اور موسم کی اکتاہٹ کی وجہ سے ڈاکٹر کامران نے 8 دنوں کے بعد واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جانے سے ایک دن پہلے شام کو جاگرز پہن کر باہر نکلا۔ یہ چھوٹا سا شہر اب بے ہنگم طریقے پر میلوں پھیل چکا تھا۔ نئی عمارتوں، بازار کے آڑے ترچھے پھیلاؤ میں تمام پرانی چیزیں مٹ کر رہ گئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے تک نامانوس تھے۔ وہ پرانے دن یاد کرتا رہا جب قدم قدم پر ملنے والے کھلی باہوں کے ساتھ نعرے لگاتے ملتے۔ زندگی پر کیسے کیسے روپ کی چھوٹ پڑتی تھی۔ ڈاکٹر کامران کینال ریسٹ ہاؤس کی سرخ اینٹوں والی پرانی عمارت کے سامنے رک گیا۔ اندر سے نکل کر لکڑی کی ٹانگوں اور بھوری داڑھی والے شخص نے 4 پہیوں والی سائیکل کی گھنٹی بار بار بجائی۔ ڈاکٹر کامران نے لال پیلا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بریک لگا کر ڈاکٹر کے سامنے رک گیا۔ میری مدد کریں، صرف 100 روپے کا سوال ہے۔ ڈاکٹر نے جان چھڑانے کو اسے 20 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے زور کا نعرہ لگایا اور گھنٹیاں بجاتے سائیکل دوڑاتا آگے چلا گیا۔ اندھیرے میں گھر پہنچ کر اس نے بیوی، بھابھی اور بھائی کے ہمراہ کھانے پر پرکھوں کو یاد کیا۔ دونوں کی بیویاں ان کی باتیں سن سن کر چہکتی رہیں۔ میز پر سے کھانے کے بعد برتن اٹھاتے پرانے خانسامے دتو نے ڈاکٹر کامران سے اپنے شوگر کے علاج کے بارے میں مشورہ لیا اور دوا لکھوائی۔ آپ جانے سے پہلے بابا غریب شاہ کے مزار پر کیوں نہیں جاتے؟ پہلے تو جاتے تھے ہر بار۔ کیا کریں گے اب جا کے دتو؟ آپ نہیں جاتے؟ آپ کی منت مانگ آؤں گا۔ گھنٹیاں بجا کے دیکھ دینا پڑتی ہے۔ مصیبت یوں دنوں میں ٹل جاتی ہے، بڑی برکت ہے گھنٹیوں میں۔ رہنے دو، برکت کو ڈاکٹر نے ڈانٹ پلائی۔ ڈاکٹر کامران بیوی کے ہمراہ جب واپس آیا تو لگا وہ 8 دن کسی اور بدن میں سانس لیتا رہا ہے۔ ہلکے پھلکے اور ماضی کے ریشم کی طرح نرم جثے میں اس نے بھاری پتھر سا بدن اوڑھ کر ہسپتال میں قدم رکھا۔ صاف شفاف کوریڈور سے گزر کر ٹوٹے پھوٹے جسموں میں کراہتے لوگ، بیماریاں، دکھ اور آہیں۔ دفتر میں سٹاف سے ملنے کے بعد معلوم ہوا خود کش حملے میں زخمی 12 میں سے 9 لوگ مر گئے ہیں۔ شام کو گھر واپس آ کر بیگم کی شربتی آنکھوں میں ڈاکٹر نے اپنی جوانی ڈھونڈنا چاہی۔ ٹکٹکی باندھے۔ ڈاکٹر کامران کی عجب حرکت پر وہ بکھلا گئی۔ کیوں؟ ڈر گئی ہو؟ ہاں، یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ جو بھی ہوتا ہے ہونے دو، سب فضول ہے۔ اور ہاں، آج ہسپتال سے واپس آتے ہوئے یاد آیا کہ کل پاپا کی برسی ہے۔ آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں دلایا۔ پہلے آسما بہن فون پر فون کرتی تھی، معلوم کرو وہ کیوں بھول گئی۔ دوسرے دن آسما، اس کا شوہر اور 4 بچے دوپہر کو برسی منانے ڈاکٹر کامران کے گھر پہنچ گئے۔ سب نے پاپا کو یاد کیا، ان کی شفقت، بے پناہ محنت اور ڈاکٹری کے پیشے سے عشق۔ پاپا کے کئی بدن تھے آسما، بندہ ساری عمر ایک بدن میں کہاں رہتا ہے؟ سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج ڈاکٹر کامران نے کیا عجب بات کر دی۔ آسما بولی، بھائی، بات یہ نہیں سنی لیکن غلط بھی نہیں، واقعی پاپا کے کئی بدن تھے، ہر بدن دوسرے سے جدا۔ وہ رات گئے ڈاکٹر کامران کے گھر رہے۔ کوئی 12 بجے رات آسما بال بچوں کے ہمراہ واپس گھر لوٹ گئی۔ ڈاکٹر کامران خاموشی سے آسما کے جانے کے بعد کمرے میں بند ہو گیا۔ صبح کاذب کے وقت بیگم کامران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر قدموں کی آوازیں تھیں، شاید گھنٹی بجی تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ کیا وہ لوگ پھر آ گئے؟ اسے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ چاہا اٹھے مگر خوف کی وجہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک کے بعد اس کی بہو نورین چلائی، اماں باہر آؤ، باہر نکلو۔ تھر تھر کانپتی ہوئی بیگم کامران نے دروازہ کھولا۔ بیٹی کیا ہوا؟ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر کیا ہے؟ نورین نے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ 2 من کے قدم اٹھاتے جیسے خواب میں چل رہی ہو۔
دل بڑا کر کے گھڑی پر وقت دیکھا، 3:45 بجے کا عمل تھا۔ باہر کا گیٹ کھلا تھا اور نوکروں کے ہمراہ اس کے دونوں بیٹے کھڑے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ اندھیرے میں ہوا ساکت تھی اور اسٹریٹ لائٹس میں گلی اونگ رہی تھی۔ گھنٹی بجنے کے بعد پہلے بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ آدمی کا سایہ تک کسی نے کبھی نہ دیکھا۔ گھنٹی کس نے بجائی یہ کوئی جان نہ سکا۔ بار بار تلاش کے باوجود مجال ہے کوئی ضرور نظر آئے، جیسے بھول کر گھنٹی بجانے والے کو زمین نے نگل لیا ہو۔ بیگم کامران تھر تھر کانپتی مڑنے کو تھی کہ ناگہاں اس کی نظر تیسری کوٹھی کے گیٹ کی اوٹ میں کھڑے ڈاکٹر کامران پر پڑی، جو کافی وقت گزرنے کے بعد دوبارہ گھنٹی بجا رہا تھا۔ بھول کی گھنٹیاں علی تنہا کا افسانہ بہجت جیلانی سنا رہی تھیں۔